السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فرض اس کام کو کہا جاتا ہے جو نہ کیا جائے تو اس آدمی کو سزا دی جاتی ہے۔ نماز ادا کرنے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ بچہ جب 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز سکھائی جائے اور تاکید کی جائے کہ وہ 5 وقتوں کی نمازیں پڑھا کرے، اور جب اس کی عمر 10 برس ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے کی صورت میں اسے سزا دی جائے۔ نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے، اور بچے یہ بات جانتے ہیں کہ ستون عمارت کے اس حصے کو کہتے ہیں جو چھت کو قائم رکھتا ہے۔ اگر ستون نکال لیا جائے تو چھت گر جاتی ہے۔ گویا نماز ایک ایسا ضروری کام ہے کہ اگر یہ نہ کیا جائے تو دین کی عمارت سلامت نہیں رہتی۔ قرآن شریف میں تقریباً 700 بار نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا یا اسے دین کا ضروری حکم نہ ماننے والا مسلمان نہیں رہتا۔ اس دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا ہے۔ جس طرح ایک کسان فصل بونے کے موسم میں اپنی کھیتوں میں بیج بکھیرتا ہے اور حفاظت کرتا ہے اور پھر فصل کاٹتا ہے، بالکل اسی طرح ہم اس دنیا میں اچھے یا برے کاموں کے بیج بوتے ہیں اور آخرت کی زندگی میں اپنے کاموں کا پھل پاتے ہیں۔ کافر اس بات کو مانے یا نہ مانے، لیکن ہم مسلمان کو یہ بات سچے دل سے ماننی چاہیے کہ مرنے کے بعد اللہ پاک ہمیں پھر زندہ کرے گا اور ہمارے ان کاموں کو جانچ کر کے جو ہم اس دنیا میں کرتے ہیں، اچھے کام کرنے والوں کو جنت میں داخل کرے گا جو بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے، اور برے کام کرنے والوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا جو دہکتی ہوئی آگ کا گڈھا ہے۔ جس دن سب انسانوں کو اچھے برے کاموں کو حساب ہوگا اسے قیامت کا دن کہتے ہیں، اور جو شخص قیامت کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اصل زندگی اس دنیا سے جانے کے بعد شروع ہوگی، اور جو لوگ اس دنیا کے نفع نقصان ہی کو سب کچھ خیال کرتے ہیں وہ بہت گھاٹے میں ہیں، چاہے انہوں نے عیش و آرام کے کتنے بھی سامان اکٹھے کر لیے ہوں۔ صحیح معنوں میں فائدہ انہیں حاصل ہوگا جو آخرت کی زندگی میں اللہ پاک کی رحمت کے حقدار بن جائیں گے۔ اور عزیز بچوں، جو چیز انسان کو اللہ پاک کی رحمت کا سب سے زیادہ حقدار بنائے گی وہ نماز ہے۔ نماز پڑھنا کس قدر ضروری ہے اس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 153۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مصیبت میں پھنس جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے 2 کام کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ حوصلہ رکھ کر اسے برداشت کرے، اور یہ سمجھے کہ اللہ پاک میرا حال اچھی طرح جانتا ہے اور اس پریشانی کو دور کر دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسی کو صبر کرنا کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز پڑھنا نہ چھوڑے، پوری توجہ سے نماز پڑھے اور گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ ایسا کرنے سے انشاءاللہ بڑی سی بڑی مصیبت دور ہو جائے گی۔ یوں تو نماز کے بے شمار فائدے ہیں، ان میں بہت ہی خاص فائدے کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو کچھ بھی فرمایا بالکل سچ ہے۔ رہی یہ بات کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن انہیں یہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر نماز نہیں پڑھتے بلکہ نماز کے نقل کرتے ہیں، چنانچہ اسی وجہ سے انہیں وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتے جو ہونا چاہیے۔ نماز دراصل اللہ پاک کی حمد و ثنا، اللہ کی شان اور بڑائی بیان کرنا اور دعا کا نام ہے۔ جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وضو کرے
قبلے کی طرف رخ کر کے نماز کی نیت باندھے گا اور سجدہ اور رکوع کرے گا تو ہم یہ تو کہیں گے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی نماز صحیح معنوں میں اس وقت نماز ہوگی جب وہ یہ بھی سمجھ رہا ہوگا کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں جو سب سے زیادہ شان اور بزرگی والا ہے، اور مجھے اپنے سب کاموں کے لیے صرف اسی کے آگے اپنا ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز پڑھو تو خیال کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور ایسا نہ ہو سکے تو یہ تو ضرور سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔